پیچھے پلٹ کے مت دیکھنا. تو ان لوگوں نے کیا کرے, جیسے حضرت آگے بڑھے پیچھے پلٹ کے دیکھے, جیسے ہی پیچھے پلٹ کے دیکھے وہ پتھر بن گئے. ایک یہاں ہے اور ایک کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج میں ایک ایسی مزار پہ لے کے جانے والا ہوں جو آپ نے شاید ہی دیکھی ہوں گی. تو انشاءاللہ بنے رہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بلال بھائی جو ہمارے کلاس میٹ ہے, اور یہ ہمارے حنیف بھائی جو ہے جامعہ نظامیہ میں انہوں بھی پڑھتے. اور یہ کچھ بیگ میں ہمارا سامان ہے, غربا اور مساکین کے لیے ہم نے کھانا لیے تھے کچھ, تو ان کے لیے ہے. میں اس لیے آیا ہوں یہاں پہ کہ ہمارے والد صاحب کی, والد محترم کی جو ہے منت ہے, اور مولا زیارت بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو بھی زیارت کرا دوں. تو انشاءاللہ بنے رہے. اور ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ ہو گیا رستے میں, جو جس سے ہم گر گئے تھے, ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ہمارا, چھوٹا سا ہوا, اللہ کا شکر ہے کہ بچ گئے. اور آپ دیکھیں حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ہم کہ کیسے ہیں, کیا ہے, ان کا نسب کس سے ملتا ہے. بہت اچھی مزار ہے, انشاءاللہ آپ کو دیکھنے ملیں گی, آپ بھی ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو. ٹھیک ہے, ملتے ہیں اندر. یہاں سے 5-6 کلومیٹر دور ہے, یہ کمان ہے حضرت کے مزار شریف کی, اندر جانے کی کمان ہے یہ. یہاں سے 4-5 کلومیٹر دور ہے. ہم لوگ حیدرآباد سے یہاں آئے, تقریباً 35 کلومیٹر, 40 سے 35 کلومیٹر حیدرآباد سے دور ہے یہ. انشاءاللہ ضرور آئیں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اندر جا کے ملتے ہیں. گاڑی واڑی پارکنگ میں لگا دیے, فارغ ہو گئے, وضو بنا لیے. اور یہ ہے کچھ ہمارے جے پی درگاہ کے ان قریب جتنے بھی بازارات ہیں, یہ ہمارا منظر ہے کچھ بازار کا. یہاں پہ کھیلنے کودنے کی چیزیں ہیں. یہ آ گئے ہم حضرت سیدنا جہانگیر پیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر. اور یہ دونوں بھائی تھے, اور ان کا نسب نامہ جو ہے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے, 9ویں پشت سے. تو آئیے اندر جا کے درگاہ کی جو ہے زیارت کرتے ہیں. یہ ہمارے بلال بھائی اور حنیف بھائی کا جو میں آپ کو تعارف کرایا تھا, ہمارے جہانگیر پہ اندر جا کے تو حضرت کی بارگاہ میں زیارت کرتے ہیں. ان اولیاء اللہ کو ایک ایسی حیات جاودانی دی گئی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی مقبولیت میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہ ہو سکی. اور در حقیقت تو یہ ہے کہ مخلوق میں ان کی مقبولیت دن بدن ترقی ہی کرتی جا رہی ہے. جب تک وہ با حیات اطاعت اسلام اور خدمات خلق کو اپنا شعار بنائے ہوئے تھے, اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملنے کے باوجود باذن الہی اپنے مزارات سے مخلوق کو بلا شبہ وہ فیض بخش رہے ہیں. ایسے ہی ہم ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جو بہت مشہور ہے اور بہت معروف بھی ہے, ان کی بارگاہ میں آئے تھے حضرت جہانگیر الدین بغدادی قادری رحمۃ اللہ علیہ, جن کا آستانہ موجود شہر حیدرآباد سے 40 کلومیٹر فاصلے پر ہے, اور کٹھور نامی دیہات میں واقع ہے, جو پچھلی 6 صدیوں سے مرکز خلائق پر بنا ہوا ہے. در حقیقت اس مقام پر شہنشاہ بغداد حضرت حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 9ویں پشت کے 2 شہزادگان حضرت جہانگیر الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے. دونوں ہی بزرگان دین اطاعت اسلام کے سلسلے میں کفر و ضلالت کے خلاف جد و جہد کے دوران قریب 803 ہجری میں شہید ہوئے. کے والد گرامی حضرت ابو النصر وجی الدین یحییٰ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث اعظم پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے 8ویں پشت کے پوتے ہیں. در حقیقت آپ کے والد ماجد
حضرت ابو النصر وجیہ الدین یحییٰ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 3 فرزندگان یعنی بیٹے حضرت سید شاہ جہانگیر الدین قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت سید شاہ اسام الدین قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور تیسرے حضرت سید شاہ برہان الدین قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ 8ویں صدی ہجری یعنی 14ویں صدی عیسوی کے آخر میں ملک دکن کی طرف تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے مذکورہ تینوں فرزندگان یعنی بیٹے اور ان کے ساتھ 2 حقیقی بھائی حضرت سید شاہ وجود صوفی قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید شاہ موجود صوفی قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شمس آباد ہی میں ان کی مزار واقع ہے جو قریب ہی میں ہے۔ دیگر اقارب اور مریدین اور خادمین ملک دکن وارد ہوئے، جبکہ حضرت خواجہ بندہ نواز غیث دراز علیہ رحمت رضوان سرزمین گلبرگہ شریف سے ولایت کی کرنیں بچھار رہے تھے، یعنی ان کی ولادت ہونے ہی والی تھی، اور یہ درگاہ جس مقام پر واقع ہے وہ ایک ملک دکن کا اس وقت کا ایسا علاقہ تھا جس پر ابھی تک اہل ایمان کے قدم مضبوطی کے ساتھ جمے نہیں تھے، کیونکہ یہ علاقہ تلنگانہ پر پہلے ہی توتولیہ خاندان کی حکومت تھی، جس کے ایک راجہ پرتاپ رودرا نے 1309 ہجری میں سلطان علاء الدین خلجی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اس طرح اس علاقے میں پہلی بار مسلمانوں کا عمل دخل ہوا تو حضرت جہانگیر الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ اتنے میں ہی جب راجہ پرتاپ کو معلوم ہوا تو انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا، اور اسی دوران اعلاء کلمۃ الحق و اشاعت دین کی خاطر رائے حق میں جام شہادت نوش کر لی۔ اور یہ تھی ہمارے کچھ بزرگان دین کی واقعات جو ہمیں سیکھنی چاہیے اور ہماری آل اولاد کو سکھانی چاہیے اور سنانی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت جہانگیر پیرا کی بہت بڑی کرامت ہے، ہم نے کہیں پڑھی نہیں ہے، بس خالی سنی ہے گاؤں کے لوگوں سے، دیہات کے لوگوں سے، کہ حضرت جب آ رہے تھے یہاں، یہ اتنے علاقے میں سے آ رہے تھے اور حضرت کہیں جا رہے تھے، تو حضرت کو 2 لوگوں نے پوچھے، یہ 2 لوگوں کی مورتی ہے، پتھر ہے، 2 لوگوں نے دریافت کرے کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ادھر سے آیا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، مطلب بزرگان دین کا وہی فلسفہ کہ ادھر سے آیا ہوں، ادھر جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے بولے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں میری سواری کو لے کے ادھر جا رہا ہوں، پیچھے پلٹ کے مت دیکھنا۔ تو ان لوگوں نے کیا کرے، جیسے حضرت آگے بڑھے پیچھے پلٹ کے دیکھے، جیسے ہی پیچھے پلٹ کے دیکھے وہ پتھر بن گئے، ایک یہاں ہے اور ایک وہاں ہے، دیکھ رہے آپ، یہ جو ہے پتھر بن گئے تھے، وہ اس وجہ سے بن گئے تھے کہ ایک ہے نا دھوبی تھا اور ایک حجام تھا، تو دونوں پتھر بن گئے، اور یہ حضرت کی بہت بڑی کرامت مانی جاتی ہے۔ میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے کتابوں میں بھی، داستان اپنے دکن اور گلستان دکن ایسی کوئی کتاب ہے جس میں بزرگان دین، دکن کے جتنے ہی بزرگان دین ہیں ان کی ہسٹری ہے، تو میں نے اس میں پڑھا نہیں ہے۔ اور ہاں بس یہاں پہ ہم لوگ جو ہے ولاگ کو اینڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر ولاگ پسند آیا تو لائک کامنٹ شیئر ضرور کریں، اور یہ جو ہے حضرت کی کرامت رستے میں جب ہم درگاہ پہ جاتے ہیں اور آتے ٹائم بھی آتی ہے اور واپسی کے ٹائم پہ بھی جو ہے حضرت کی یہ کرامت واقع ہے۔ اور یہ علاقے کا نام جے پی درگاہ سے مشہور ہے، لیکن کٹھور ہے،
یہ دیہات کا نام کٹھور ہے جو حیدرآباد سے 40 کلومیٹر دوری پہ ہے. اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کامنٹ شیئر. یہ ہے حضرت جہانگیر پیر اور حضرت برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری. تھوڑی سی جو میرے کو معلوم تھی آپ تک میں نے پہنچایا. اب آپ کا کام ہے کہ دوسرے تک پہنچانا. اور ابھی تو فی الحال بارش ہو رہی تھی, کپڑے پورے بھیگے ہوئے ہیں, تو ہم کیسا کہ کر کے یہ دیہات میں پہنچے. اور ہمارے بلال بھائی اور ہمارے حنیف بھائی وہاں پہ ہے, کپڑے چینج کر رہے وہ لوگ کیونکہ بہت بھگ گئے کپڑے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں. والدین کا خیال رکھے, بڑوں کی عزت کرے اور اپنا بھی خیال رکھے, نماز کو کبھی نہ ترک کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں. بائے بائے.